أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین اور رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 کے ٹکڑے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر میں بتلایا گیا کہ جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، کسی کام کو کرنے کا پلاننگ کریں، یا کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے تعلق سے ہو، اس کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی مصیبت اور پریشانی میں گھر جائیں تو اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ مسبب الاسباب ہے جو ہمیں مصیبت اور پریشانی سے نجات دے گا، بس شرط یہ ہے کہ اسی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب تک بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہ کرے، اس کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر توکل کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے اللہ رب العالمین پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے میں اس کے رب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے،
وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کے اندر میں بتلایا گیا ایمان والے صرف اور صرف اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دنیا کی زندگی میں آپ کسی مصیبت اور پریشانی میں گھر جائیں، جب آپ بیمار ہوں اور بیماری ایسی شدید ہو جس سے آپ کو لگے کہ آپ اس سے چھٹکارا نہیں آپ پا سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ صرف اور صرف اپنے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیجیے اور توکل کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم مصیبت اور پریشانی میں گھری ہوئی تھی، جب فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر رہا تھا اور ان کے لڑکیوں کو چھوڑ دے رہا تھا، اور اسی طریقے سے بہت سارے ظلم اور استبداد سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم گزر رہی تھی، تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ صرف اور صرف اپنے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ وہ اللہ ہے، مسبب الاسباب ہے، جو تمہیں ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے نکالے گا، نجات دے گا۔ فرمایا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، یا قومی ان کنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ رب العالمین پر تو تمہیں چاہیے کہ اسی اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو اس وجہ یہاں بتلایا گیا کہ ایمان کا شرط یہ ہے کہ مومن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے۔ جو آدمی اپنے اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا، حالات سے گھبراتا رہتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے، مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایمان، آپ کے اوپر میں ایمان نہیں ہے، یا آپ کے پاس میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو ہی آپ اللہ رب العالمین پہ توکل اور بھروسہ کرتے۔ اسی طریقے سے صحیح احادیث کے اندر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر توکل کی حقیقت اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتلائی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ہم ان سارے احادیث کا احاطہ آپ کے سامنے میں کریں۔ ایک حدیث بہت ہی معروف اور مشہور ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر میں آتا ہے 70,000 کے 70,000، یعنی 70,000 کو آپ 70,000 سے ملٹی پلائی کیجئے تو کتنی تعداد ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد، ان کو کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے ان کی بات درست نہیں ہوگی، ان کو سیدھا جنت کے اندر میں داخلہ مل جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت کے اندر میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم جھاڑ کر آتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی جب بھی کسی مصیبت اور پریشانی میں گھر جائے، جب بھی بیمار اور اس طریقے سے بیماری کی اور بھی جو شکلیں ہیں ان شکلوں میں انسان گھر جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ آج کی تاریخ میں توکل کا بہت ہی غلط معنی اور مفہوم لے لیا گیا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پیر کو باندھ کے ایک گھر میں بیٹھ جائیں یا کسی سنسان جگہ پر بیٹھ جائیں، اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رزق کا وعدہ کیا ہے تو وہ ہمیں کھلائے گا، ہمیں پلائے گا۔ آپ اسی توکل پر انتظار کر کے ایک گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیں یا کسی جنگل میں یا کسی سنسان جگہ پر بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا پہنچائے گا۔
یہ توکل کا معنی اور مفہوم نہیں ہے، بلکہ توکل کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے۔ بغیر سبب کے کسی آدمی کو توکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو آدمی بغیر اسباب کے توکل اختیار کرتا ہے تو ایسا آدمی جاہل ہے، کم عقل ہے۔ فتاوی اسلامیہ کے اندر میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے اور توکل کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرے، اپنے ہاتھ پیر مارے، محنت اور مشقت کرے، جو محنت اور مشقت کے نتیجے میں اپنے مقدر میں جو رزق اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہوگا وہ ملنا ہی ملے گا، وہ ضرور مل کر کے آپ کو رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ میں محنت اور مشقت کر رہا ہوں، اسباب اختیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین مجھے ضرور رزق دے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ توکل بھی اختیار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسباب کو بھی اختیار کرے۔ آپ کو اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر احادیث کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث کو آپ سنیے۔ وہ حدیث بھی بہت مشہور اور معروف ہے، آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی تم کو اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ پرندے جب صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور وہ دن بھر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے رزق کو ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب وہ شام کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو شکم سیر ہو کر کے پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلے پہ لوٹتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر میں بتلایا گیا کہ اگر آپ کو توکل اور اسباب سیکھنی ہے تو آپ پرندوں سے سیکھیے کہ پرندے جب نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اور توکل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کہاں ہمارے لیے رزق لکھ رکھا ہے، وہاں ان کو اللہ رب العالمین رہنمائی کرتا ہے، وہاں سے وہ رزق حاصل کرتے ہیں اور رزق حاصل کرنے کے بعد پیٹ بھرتے ہیں اور پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلے پہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو ہمیں اس حدیث کے اندر میں بتلائے گا دو باتیں، توکل اور اسباب۔ توکل اور اسباب، یہ بات بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایک آیت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے فرمایا ہے کہ مریم علیہ السلام کو جب درد ذیل لاحق ہوا، جب ان کو زچگی کی تکلیف ہوئی تو کراہنے لگی، اتنا زبردست ان کو درد ہونے لگا، کہنے لگی یا لیتنی کنت نسیا منسیا، اے کاش میرا وجود نہ ہوتا، میرا بالکل بھولی بھسری ہوتی، میرا کوئی وجود نہ ہوتا۔ اس درد کے عالم میں بلبلا رہی تھی اور اللہ رب العالمین یہ الفاظ کہہ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تم درخت کے قریب جاؤ اور درخت کے قریب جا کر کے درخت کی ٹہنیوں کو ہلاؤ، جب تم ہلاؤ گی تو اوپر سے تمہارے لیے تازہ تازہ کھجور گریں گے، اس کھجور کا پھل کھجور کھاؤ اور بغل میں دریا ہے اس دریا کا پانی پیو۔ اس زچگی کے عالم میں، اس درد میں، جس درد میں مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بلبلا رہی تھی، ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ تم کو بیٹھے بٹھائے تمہارے منہ میں کھجور پہنچ جائے گا، نوالا پہنچ جائے گا، نہیں، بلکہ مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا درخت کے قریب جاؤ، اس کی ٹہنی کو ہلاؤ گی تو کھجور گرے گا تو اس کو کھانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس عورت کو جو درد سے بلبلا رہی تھی اس کو بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. تو ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جب تک ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں. ایک اور حدیث سنیے, جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتلائیے کیا میں اپنے اونٹ کو پہلے باندھ دوں اس کے بعد توکل کروں, یا اپنے اونٹ کو ایسے کھلا چھوڑ دوں یا توکل کروں؟ اپنے اونٹ کو پہلے باندھ دوں, باندھ کر کے توکل کروں, یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اس کے بعد توکل کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاقلھا وتوکل, پہلے اس کو باندھو اس کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل کرو. پہلے باندھ دو, یہ نہیں کہ اونٹ کو ایسے چھوڑ دو, جانے دو جہاں جاتا ہے, جہاں پہ چرتا ہے, جو اس کو لے جائے اللہ رب العالمین پر توکل بھروسہ ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا, اللہ اس کو ضائع برباد نہیں کرے گا. نہیں, پہلے اسباب اختیار کرو, پہلے اسباب اختیار کرو, پہلے باندھو, باندھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل بھروسہ کرو. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ ابن سعید کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے. اسی طریقے سے طبرانی کے اندر میں کئی سندوں سے یہ حدیث مروی ہے, اور ان سارے سندوں کے اندر میں کچھ نہ کچھ کلام ہے. فتاوی اسلامیہ میں جب پوچھا گیا اس حدیث کے تعلق سے کہ یہ حدیث آیا ضعیف ہے یا حدیث حسن ہے, تو اس حدیث کے تعلق سے بتلایا گیا کہ یہ حدیث جن سندوں سے بھی مروی ہے, یعنی جتنی سندوں سے یہ حدیث مروی ہے ان سارے سندوں کے اندر میں کچھ نہ کچھ کلام ہے. لہذا یہ حدیث ویسے تو منکر ہے, لیکن اس حدیث کا معنی بالکل صحیح ہے, اس حدیث کا معنی بالکل صحیح ہے. بعض محدثین نے اس حدیث کو حسن کہا ہے, اور کئی ہمارے علماء اہل حدیث اس حدیث کو بیان کرتے ہیں توکل اور اسباب اختیار کرنے کے باب میں. لہذا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر اس حدیث کی بہت سارے سندوں میں یا کئی سندوں کے اندر میں کلام بھی ہو تو اس کا معنی اور مفہوم یہی نکلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلے اسباب اختیار کرے, اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے. لیکن آج کی تاریخ میں توکل کا بہت ہی بھونڈا اور غلط مفہوم اور معنی لے لیا گیا ہے. مثال کے طور پہ کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹ جو واٹس ایپ کے اندر میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا, جس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک گوالا, ایک دودھ بیچنے والا ایک مولانا صاحب کے پاس میں گیا اور مولانا صاحب سے کہا کہ میں شہر میں جاتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے, کبھی کبھی میں جب شہر سے اپنے گاؤں واپس آتا ہوں تو گاؤں اور شہر کے بیچ میں ایک دریا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی طغیانی آ جاتی ہے, پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے, تو میرے لیے بہت پریشانی ہو جاتی ہے. میں شہر نہیں جا سکتا, یا شہر کبھی گیا تو گاؤں نہیں آ سکتا ہوں, تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مولانا صاحب نے ان کو فتویٰ بتلایا, ان کو مسئلہ کا حل بتلایا کہ جب تم ایسی صورت حال سے دوچار ہو جاؤ تو بسم اللہ پڑھو, اور بسم اللہ پڑھ کر کے تم اس پر کود جاؤ, تم پار ہو جاؤ گے. بسم اللہ پڑھ کر کے تم اس پہ دریا پہ اتر جاؤ, اس جگہ نہر میں اتر جاؤ, لہذا تم پار کر جاؤ گے. اب کچھ دنوں کے بعد اس مولانا صاحب کو شہر جانا پڑا ان کو. اب شہر سے جب واپس آ رہے تھے تو اتفاق سے دریا کے اندر میں یا نہر کے اندر میں طغیانی آ گئی, پانی چڑھنے لگا. اب مولانا صاحب جو ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے پریشان ہیں, سوچ رہے ہیں. اسی درمیان میں اتفاق سے پھر وہ گوالا آ گیا, وہ دودھ بیچنے والا آیا. اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب دریا کے کنارے میں کھڑے ہو کر کے پریشان ہیں اور ہچکچا رہے ہیں, تو کہا کہ مولانا صاحب کیا پریشانی ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے, کیسے میں پار ہوں؟ تو کہا کہ ارے آپ ہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ مسئلہ بتایا تھا آپ نے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے دریا میں اتر جاؤ, نہر میں اتر جاؤ, پار ہو جاؤ گے.
تو جیسا آپ نے مجھے بتلایا میں تو اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر کے دریا میں اتر جاتا ہوں، نہر میں اتر جاتا ہوں، پار ہو جاتا ہوں۔ تو آپ بھی دریا میں اتر جائیے، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ بھی پار ہو جائیں گے۔ تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے جو آپ کو مسئلہ بتایا تھا دراصل وہ اس کو آپ پر توکل ہے، لیکن مجھے توکل نہیں ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے جو آپ نے دریا میں اترتے ہیں تو گویا کہ آپ کو بسم اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، لیکن چونکہ مجھے توکل اور بھروسہ نہیں ہے لہٰذا میں ہچکچا رہا ہوں۔ تو اس پوسٹ کو وائرل کر کے علماء حق کے سلسلے میں یہ نفرت پھیلائی گئی کہ دیکھیے یہ علماء کرام اسٹیج پر ممبر پر چڑھ کر کے حدیثیں بیان کرتے ہیں، مسئلے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل خود بھی ایسا نہیں ہوتا، وہ خود بھی توکل و بھروسہ نہیں کرتے۔ اس طریقے سے علماء حق کے خلاف نفرت پھیلائی گئی اور علماء کے بارے میں اس طرح سے تضحیک آمیز پوسٹ جاری کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک روایت کے اندر میں ابلیس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سارے مقدر میں، تمہارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، تمہارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنے آپ کو گراؤ، وہاں سے اپنے آپ کو گراؤ اور دیکھو کہ تم بچ پاتے ہو کہ نہیں بچ پاتے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے آزمائے، بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے آزمائے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ تو یہ گویا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ کچھ بھی کر لیجئے، بسم اللہ پڑھ کے آپ حرام کو حلال کر لیجئے، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ آگ میں کود جائیے، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ سمندر میں چھلانگ لگا لیجئے، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ کچھ بھی ایسے غلط کام کر لیجئے، وہ آپ کے لیے سب صحیح ہو جائے گا۔ یہ کون سا توکل ہے؟ یہ کون سا اسباب ہے؟ لہذا یہ ظاہریہ، یہ روافظ اور یہ شیعوں کا طریقہ ہے کہ کسی طرح سے علماء اہل حدیث کو اور علماء حق کو بدنام کیا جائے، علماء حق کو بدنام کیا جائے، ان کی تقاریر کو، ان کے اسپیچ کو کٹ کر کے اس کا کلپ بنا کر کے لوگوں کے سامنے میں پیش کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ دیکھو علماء حق، علماء اہل حدیث ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ علماء اہل حدیث کے خلاف اس طرح سے جو ہے جنگ چھیڑی گئی اور ان کے خلاف نفرت آمیز باتیں پھیلائی گئیں۔ ہمیں ہمارے نوجوان کو ان چیزوں سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اہل حدیث یا علماء حق کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی بھی چیز کو آپ کر لیجئے، کوئی بھی چیز کو آپ کر لیجئے۔ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں کوئی صاحب تھے جو ایک عیسائی لیڈی سے ڈیبیٹ کر رہے تھے، اس سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں کون صاحب سے لگتا کہ کوئی برادر ہوں گے، انہوں نے چیلنج کر دیا آپ سچے مسلمان ہو تو بسم اللہ پڑھ کر اس زہر کو کھا لو، دیکھنا آپ کیسے بچ جاؤ گے۔ آپ اس برادر صاحب نے کیا کیا، پڑھ کر کے پی لیا۔ اب اس کے بعد ویڈیو میں یہ نہیں دکھلایا جا رہا ہے کہ آیا اس سے برادر صاحب کا ہوا کیا، مرے یا جیے، اس کے بعد کچھ نہیں دکھلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا جس میں یہ دکھلایا جا رہا ہے کہ ایک برادر صاحب ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کر کے زہر کو منہ میں لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ان کا معاملہ ہوا۔ تو یہ کون سا اسباب ہے، یہ کون سا توکل ہے؟ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو آزمائیں۔ ہم دیکھیں، ہم پہلے اسباب اختیار کریں۔ جب تک اسباب اختیار نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ فتاوی اسلامیہ کے اندر میں یہ لکھا گیا ہے، اس حدیث کے تعلق سے جب پوچھا گیا عاقلھا و توکل، پہلے اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل کرو، تو اس حدیث کے مطابق لکھا گیا ہے کہ جو آدمی اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے لیکن توکل نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ اور جو آدمی توکل اختیار تو کرتا ہے لیکن اسباب اختیار نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی جاہل ہے اور کم عقل ہے۔ لہٰذا ہمیں دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔
توکل بھی اختیار کرنی ہے اور توکل کے ساتھ ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرنا ہے، تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے اللہ رب العالمین پر توکل و بھروسہ کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر توکل اختیار کرے گا، اللہ پر توکل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا سے کٹ کر کے کسی پر کوئی اعتماد نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل و بھروسہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اٹھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھ کر کے اسباب کو اختیار کیجئے اور اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم کے دو آدمیوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم سے کہا کہ چلو ارض مقدس کو حاصل جب کرنا ہے تو لڑو، لڑ کر کے حاصل کرو، تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کر کے لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو بس یہیں بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ تو دو آدمیوں نے کہا اللہ کے بندو اٹھو، کھڑے ہو، اسباب اختیار کرو، اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرو، لڑو، ہمت مت ہارو، بزدلی مت دکھاؤ، بل کم ہمتی سے کام مت لو، اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو، لڑو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم اٹھو گے، آگے بڑھو گے، لڑو گے، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل و بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا جو ارض مقدس، جو تمہاری سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ واپس کر دے گا۔ انہوں نے کیا کہا، وہی ہٹ دھرمی یہودیوں کی، جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم تو جائیں گے نہیں گئے، نہ اسباب اختیار کیا، نہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل و بھروسہ کیا، نتیجے کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ایسی سزا دی، کہا کہ 40 سال تک اب تم ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی دھوپ میں رہو، پانی میں رہو، بارش میں رہو، جاڑے میں رہو، ایسے کھلے چھت پہ رہو، جیسے چاہے رہو، لیکن تم ارض مقدس تمہارے لیے 40 سال کے لیے حرام۔ تو جو آدمی دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کرتا اور اسباب اختیار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ لہذا ان قرآن آیات اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں۔ ایک روایت سنیے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے سواری کو لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، نیت باندھے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے اپنے سواری کے نکیل کو، رسی کو پکڑے ہوئے تھے، سواری کی رسی کو پکڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر میں روایت کے اندر میں آتا ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ اچانک وہ سواری نے اپنے رسی توڑایا اور چھڑا کر کے بھاگ نکلا۔ اب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز توڑی اور نماز توڑ کر کے اس کے پیچھے بھاگے، اس کے پیچھے دوڑے اور دوڑ کر کے جا کر کے اس کو پکڑ کے لایا۔ ایک خارجی آدمی تھا انہی میں سے، اس نے کہا کہ اس شیخ کا ناس ہو، یعنی اس شیخ کو گویا کہ بددعا دیا کہ دیکھو یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز توڑ کر کے اپنی سواری کی فکر کر رہا ہے، اپنی سواری کو دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ اس خوارج نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 7 یا 8 غزوات میں شریک ہوئے تھے، ان پر طنز کر رہا ہے، ان پر تانے کس رہا ہے۔ تو علماء حق پر یا علماء دین پر تانے کسنا، ان کو متہم کرنا یا اسی طرح سے ان کو بدنام کرنا یا اسی طرح ان پر طنز کرنا، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ خوارج کی علامت ہے، یہ خوارج کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے جب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ بات سنی کہ خوارج یہ کہہ رہا ہے تو کہا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 یا 8 غزوات میں شریک ہوا ہوں اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے۔ میں ایک لمبے سفر میں جانے والا تھا، اگر میری یہ سواری کہیں چلی جاتی، گم ہو جاتی تو میں کیسے سفر کرتا؟ لہٰذا میں نے اسباب کو اختیار کیا، اسباب کو اختیار کیا۔ اور تم کیا ہو؟ تم جو مجھے الفاظ کہہ رہے ہو، میں نے تمہاری حرکتیں دیکھی ہیں، میں نے تمہارے کرتوت دیکھے ہیں کہ تم لوگ کس طرح کے آدمی ہو۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو اسباب اختیار نہیں کرتے، لوگوں کو توکل پر ابھارتے رہتے ہیں، لفاظی کے ذریعے سے الفاظ کے جادو پھیلا کر کے لوگوں کو توکل پر ابھارتے ہیں، اور توکل پر ابھار کر کے اس طرح کی لوگوں کو باتیں پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل بھروسہ کریں، لیکن توکل کے ساتھ ساتھ میں اسباب اختیار کریں۔ اسباب اختیار کریں گے، محنت اور مشقت کریں گے، جد و جہد کریں گے اور آگے بڑھیں گے، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے، یہ سمجھنے سے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں مصیبت اور پریشانی سے نکال دے گا، نہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ دوا علاج کیجئے، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے۔ اگر آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہیں تو آپ جو ایسے ڈاکٹرز ہیں جہاں سے آپ کو شفا کی امید ہو، آپ اس کے پاس میں جائیے، اس سے جا کر کے علاج کرائیے، اللہ رب العالمین پر توکل کریے۔ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن و دل میں یہ بات ڈالے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالے کہ وہ ایسی کوئی دوا لکھ دے جس سے آپ کو شفا مل جائے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، کہیں سے کوئی شفا نہیں ملتی، لاکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ لوگ خرچ کر ڈالتے، کہیں سے کوئی شفا نہیں ملتی، لیکن اللہ سبحانہ و